آج کے اس ویلاگ میں بھارت کی افغانستان میں رسوائی کے حوالے سے بڑی اندر کی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب تک طالبان کی افغانستان کی مسلسل پیش رفت کیا ہے اور وہ کیسے چن چن کر اپنے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں۔ اب جیسا کہ کل خبر آئی تھی کہ بھارت طالبان کے خلاف قوتوں کو افغانستان میں اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور آج طالبان نے کندھار میں بھارتی کونسل خانے پہ قبضہ کر کے یہ بدلہ اتار لیا اور ادھار چکا دیا، اور کونسل خانے پہ قبضے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں طالبان کے کندہار میں بھارتی کونسل خانے کے مختلف حصوں میں جاتا دیکھا جا سکتا ہے، اور اس ویڈیو سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بھارتی سفارتکار اور سیکیورٹی عملے نے اپنا سامان بھی پیک نہیں کیا اور بھاگ کے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت 20 سال تک افغانستان میں کئی طرح کی جنگی جرائم میں امریکہ کا مددگار بھی رہا، لیکن اب افغانستان میں بھارت کی حالت عجیب سی ہو گئی ہے۔ $3 ارب وہاں کھپانے والا بھارت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، اور طالبان کے ساتھ چائنا، رشیا، ٹرکی اور امریکہ وغیرہ سیدھی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی، لیکن بھارت کے وزارت خارجہ کو منہ نہیں لگا رہا، کیونکہ سب کو ان کی اصلیت معلوم ہے، اور اس وقت بھارت کی وزارت خارجہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج افغانستان ہے۔ بھارت کو فوری طور پہ جس چیز نے تشویش کا شکار کیا وہ اس کے پائلٹس کا مسئلہ ہے۔ طالبان زمینی حملوں کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، لیکن فضائی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 20 برسوں کے دوران بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ طالبان معصوم بچے اور عام شہریوں پہ بمباری کرنے والے کئی پائلٹ بھارتی فضائیہ کے ہیں۔ طالبان نے اب تک تو برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم پائلٹس کے متعلق ان کی پالیسی غیر مبہم ہے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حالیہ دنوں 7 یا 8 پائلٹس طالبان نے قتل کیے، اور ان میں کچھ بھارتی پائلٹس بھی ہیں۔ بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، اور اب تک بھارت اپنا بہت سا عملہ افغانستان سے نکال چکا ہے۔ ان میں زیادہ تر سفارتی کور میں کام کرنے والے انٹیلیجنس کے لوگ تھے۔ یہ لوگ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی اور پاکستان میں تقریبی سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ اب بھارتی سفارتکار ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ طالبان امن دشمن ہے اور غیر مہذب ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان دشمنی کی آپ سمجھیں کہ ان کو ڈائریا ہو گیا۔ بھارتی میڈیا اس وقت رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے لیے افغانستان کی صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور سیکرٹری خارجہ ہر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے طالبان کا گزر ہوا، لیکن طالبان نے ابھی بھی اور پہلے بھی در پردہ رابطوں کی بھارتی کوششوں سے مکمل بیزاری کا اظہار کیا۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے سے بھارت افغانستان کی شکل میں ایک اسٹریٹجک اتحادی سے محروم ہو چکا ہے، اور بھارت کی سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے۔ اب بھارت کو اس چیز کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو ایک اور دوست ہمسایہ مل گیا۔ پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا، سی پیک اور وسطی ایشیا تک جانے والے تمام تجارتی راستے اب کھل سکتے ہیں۔ اس لیے بھارت کے لیے یہ تصور ہی ایک ڈراؤنا خواب ہے کہ وہاں ہارے اور فرار ہوتے لشکر کا سپاہی ہے۔ مودی، جے شنکر اور اجیت دیول کے پاؤں تلے انگارے سلگ رہے ہیں۔ اب بھارت کی جانب سے خطے میں پاکستان اور چائنا کے سوا سب سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں سب پاکستان کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ در حقیقت بھارت کو افغانستان میں خانہ جنگی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے افغان سرزمین پہ پاکستان کے خلاف اپنی سازشیں مزید پروان چڑھانے کا اس طرح موقع ملتا ہے۔ چنانچہ افغانستان کا عدم استحکام، ہمارا عدم استحکام ایک ہے، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا یہ موقف بہت ہی حقیقت پہ مبنی ہے کہ افغانستان میں پاکستان مخالف سرمایہ کاری ڈوبنے پر بھارت شدید مایوسی کا شکار ہے، اور ایسے میں اس کی بوکھلاہٹ قابل فہم ہے۔ بھارت پہلے امریکہ کی ناک کے نیچے بدامنی پھیلاتا رہا، افغانستان میں امن نہیں ہونے دیا۔ اب رشیا، ایران، چائنا اور سب ممالک دیکھ رہے ہیں کہ بھارت عدم استحکام کے لیے افغانستان کے اندر اسلحہ پہنچا رہا ہے۔ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کی دوگلی گیم کو روکا جائے، پہلے ایکسپوز کیا جائے اور پھر اس کو پکڑ کے اس کو اسے باندھ دیا جائے۔ حقیقت میں بھارت افغانستان میں خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنیادی ذمہ داری تو آف کورس امریکہ پہ ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ امریکہ کو بھارت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بھارت کے جہاز اسلحہ بھر بھر کے افغانستان آ رہے ہیں، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ اسلحہ آتش بازی کے لیے نہیں ہے، لڑائی کے لیے جا رہا ہے، معصوم بچے اور عورتوں کے مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ اقوام عالم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دنیا کو افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ اگر چاہے تو پاکستان بھی طالبان کو اسلحہ دے سکتا ہے، لیکن افغانستان میں خانہ جنگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ افغانستان میں اگر امن لانا ہے تو کسی کو پراکسی نہیں بننے دینا چاہیے۔ دوسری جانب طالبان نے شمالی اتحاد کا مرکز سمجھے جانے والے 100 اضلاع پہ بھی قبضہ کر لیا، اور حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ وہ اضلاع ہیں جہاں طالبان اپنے دور حکومت میں بھی قبضہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اب
شمالی صوبے بدخشاں کے تمام اضلاع پہ قبضہ کر لیا گیا، اور اس میں وہ ضلع فرخار بھی ہے جو 9/11 سے پہلے طالبان کے مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود کی زیر قیادت شمالی اتحاد کا مرکز تھا۔ شمالی صوبوں میں طالبان کی کامیابی کی بڑی وجہ ان کی تنظیم سازی اور یہاں موجود ازبک اور تاجک آبادی کو اپنی صفوں میں شامل کر کے اعلیٰ عہدے دینا ہے، اور اس کے علاوہ ان صوبوں میں افغان فوجیوں کو کابل حکومت کی طرف سے تو امداد نہیں مل سکی۔ بہت سے فوجیوں نے طالبان کی عام معافی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور طالبان سے نقدی اور کپڑے وصول کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ طالبان نے اب افغان فوج اور عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فوج ہتھیار ڈال دے تو ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ہماری حکومت سے عوام کو کوئی تشویش نہیں ہے۔ امریکہ کے خلاف جہاد میں عوام کی مدد سے امریکہ کو شکست دی ہے۔ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ طالبان سے کوئی خوف نہ رکھیں، دراصل امریکی لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیونکہ امریکہ افغانستان سے بھاگ رہا ہے تو عوام بھی اب ہمارا ساتھ دینے لگے ہیں۔ اب تک کی صورتحال کے بارے میں افغان طالبان کے دوحہ میں موجود ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے 80% اضلاع پہ قبضہ کر لیا اور اب صرف مرکز باقی رہ گیا۔ جن اضلاع پہ قبضہ کر رہے ہیں وہاں اپنا نظام بھی نافذ کر رہے ہیں، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے یا شخصی یا ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم جن حالات کی وجہ سے ہم نے جہاد شروع کیا تھا وہ حق اور باطل کا مارکا ہے۔ حق اور باطل کے مارکے کے آخر میں فتح حق کی ہوتی ہے۔ جو اقوام ہم پہ حملہ آور ہوتی رہی وہ ہماری روایات سے متصادم ہوتی ہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے ہم انہیں شکست ہی دیں گے۔ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم افراتفری نہیں پھیلائیں گے جس کی وجہ سے خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی طالبان نے ایک بار پھر کابل ایئرپورٹ پہ ترکی کے حوالے کرنے کی مخالفت کر دی، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ انخلا مقررہ تاریخ تک کوئی غیر ملکی فوجی قبول نہیں۔ اس بیان کے بعد افغان حکومت نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اینٹی میزائل سسٹم نصب کر لیا، اور افغان سیکیورٹی فورسز کے ترجمان اجمل عمر شنواری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سسٹم ہمارے غیر ملکی دوستوں نے دیے ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، اس لیے فی الحال ہمارے غیر ملکی دوست ہی اس کو سنبھال رہے ہیں، لیکن ہم اس کو سنبھالنے میں اور استعمال کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی عالمی ذمہ داریوں سے صرف نظر کیا اور انتہائی عجلت میں افغانستان سے اپنی فوج واپس بلائی ہے، اور اس حوالے سے چائنا نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ نے اپنے اس عمل سے افغان عوام اور خطے کے دیگر ممالک پر ملبہ ڈال دیا، حالانکہ ساری صورتحال کے لیے اصل قصوروار امریکی انتظامیہ ہے، کیونکہ اسی پر تمام افغان مسئلے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تاریخی طور پہ تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں، وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، مطلب نکلنے پہ اجنبی بن جاتا ہے۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک یقیناً نئے سیکیورٹی بحران سے نمٹ لیں گے، لیکن دنیا امریکہ کو ہمیشہ ایک عجلت پسند، مطلب پرست اور غیر ذمہ دار ریاست کے طور پہ یاد رکھے گی۔ امریکی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ 20 برس پہلے افغان حکومت اس کی چہیتی، بلکہ طالبان دہشت گرد اور خطے کے امن کے لیے ناسور قرار دیے جاتے تھے، اور پچھلے سال فروری کے مہینے میں قطر میں طالبان سے معاہدہ کر کے امریکہ نے عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا کہ طالبان کی افغانستان میں اہمیت ہے کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ نے طالبان کے 5000 قیدی افغان جیلوں سے رہا بھی کروائے، اور اس دوران امریکہ نے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں ہونے والے تاریخی معاہدے کے وقت اشرف غنی کی حکومت کی شراکت داری اس کو ضروری بھی نہیں سمجھا۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی اس نئی صورتحال میں پاکستان کو بہرحال اپنے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس وقت امریکہ بھی جارحانہ انداز ترک کر کے افغانستان میں امن کے لیے ہم سے ڈو مور کے تقاضے کر رہا ہے۔ کابل انتظامیہ بھی پاکستان سے معاونت کی طلبگار ہے، جبکہ طالبان افغانستان میں ماضی کا دیرینہ خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں پہ قابض ہو رہی ہیں۔ افغان طالبان کا اعتماد اور لب و لہجہ اس امر کا عکاس ہے، وہ ابھی سے خود کو کابل کے اقتدار پہ براجمان سمجھ رہے ہیں، اور اسی